شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج 17 رمضان المبارک جمعرات کے دن سورۃ کوثر کا ایک ایسا نیاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے، اللہ کی ذات اس بندے کی ہر حاجت پورا فرماتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر شب کو رب کی ذات 3 مرتبہ فرماتی ہے کہ کوئی سائل جسے میں عطا کر دوں، کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی ایسا مانگنے والا جس کو میں غنی کر دوں، محتاجیاں ہٹا دوں، قرض داروں کے قرض اتار دوں۔ وہ صرف رب کی ذات ہے جو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھول سکتی ہے، راتوں رات قرض داروں کو کروڑوں کے قرض سے نجات دلا سکتی ہے۔ وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، وہ رمضان کے مہینے میں خود اپنے بندے سے پوچھتی ہے کہ بتا تیری کیا رضا ہے، تجھے کیا چاہیے، کتنا چاہیے، اور بندہ رب سے جو مانگتا ہے رب کی ذات عطا فرماتی ہے۔ اور جب اس رمضان کے مہینے میں بزرگوں کو یہ بتائے گئے خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھے جاتے ہیں، پھر رب کی ذات نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا کرتی ہے۔ حضرت عبیدہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ جب رمضان شروع ہو چکا ہو تو تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ جاتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لیتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر نظر کرم فرماتے ہیں اور تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ بس بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بد نصیب ہے وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اللہ تعالیٰ وہ عظیم ذات ہے جس کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ وہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ اپنے وہ بندے جو کمزور، بے بس، لاچار، مجبور، جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، بے حد محنت و مشقت کے باوجود کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، جب وہ بھی رب کے سامنے رمضان کے مہینے میں ہاتھ پھیلاتے ہیں تو رب کی ذات مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دیتی ہے۔ اور جو بندے رات کو اللہ کو یاد کر کے سوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ کام کرتے ہیں، اللہ پاک اپنے ان بندوں سے بے حد خوش ہوتا ہے۔ اور آج 17 رمضان جمعرات کے دن رب کا ایک ایسا پسندیدہ عمل، ایک ایسا پسندیدہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج رمضان کے مہینے میں جس کو جتنی ضرورت ہے سورۃ کوثر صرف ایک بار پڑھ کے دیکھیے گا۔ ماہ رمضان جس میں مانگنے والوں کو ایک نیکی پر 70 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ دوستو، جو پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتا ہے، پورے سال کے خزانے بھرنا چاہتا ہے، تو 17 رمضان جمعرات کے دن سورۃ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ آج رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں، کیونکہ پیارے اللہ کے بندے جو اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتے ہیں۔ سورۃ کوثر کے اتنے فضائل و برکات ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشکل وقت تھا، لوگ طعنے کستے تھے، بے نسل کہتے تھے، نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری کرتے تھے۔ رب کو اپنے پیارے محبوب سے اتنی محبت کہ فرشتے کو زمین پر بھیجا، جبریل امین سورۃ کوثر کا یہ تحفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے نبی، اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک آپ ہی ہمیشہ زندہ رہیں گے، آپ کی حکمت یہ ہمیشہ زندہ رہے گی، یہ تمام لوگ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اور آج الحمدللہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر گھر میں، ہر گھرانے پر، ہر دل پر راج ہے، اور ان تمام کفار کا کوئی نام لیوا بھی نہیں۔
اگر آپ بھی مال و دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، تو آج 17 رمضان المبارک جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کے دیکھیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، نیپال سے ہیں، عمان سے ہیں، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ آج کے دن یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی کر کے دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ ایک بار کرنے سے رب کی ذات اتنا نوازتی ہے کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی کرتی رہوں گی۔ دوستو، سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف ایک بار ہے۔ دوستو، ثواب کی نیت کے ساتھ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، لیکن آج سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے۔ رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ رمضان کی 17 تاریخ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آپ میں سے جو کوئی نیا گھر چاہتا ہے، گھر مانگ لے۔ دوستو، حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے اس عمل کو صرف ایک بار لازمی پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر، جس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کا اجر اسے 70 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ دوستو، اور جو کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں اللہ اکبر پڑھ کر رب کی بڑائی بیان کرتا ہے تو ایک بار اللہ اکبر کہنے پر رب کی ذات کتنے کمالات سے، معجزات سے، کتنی غیبی مدد سے نوازے گی۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ رب کی عظمت کے مطابق، رب کی برکتوں کے مطابق خوشیاں لینا چاہتا ہے، رزق سے جولیاں بننا چاہتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو اللہ اکبر کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ 17 رمضان جمعرات کے دن جیسے وقت ملتا ہے آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ میں تو کہتی ہوں ابھی سارے کام چھوڑ کر پہلے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ دوستو، کیسے پڑھنا ہے میں پڑھ کر بتاتی ہوں۔ دوستو، اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ اللہ اکبر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار اللہ اکبر پڑھنے سے، 11 بار رب کی بڑائی بیان کرنے سے رب کی ذات اتنا نوازے گی کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رب کی ذات اتنا نوازے گی کہ بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی، کیونکہ اللہ جب اپنی بڑائی سنتا ہے تو راضی ہوتا ہے، جب اللہ اپنے خلاف کسی اور کی عبادت کرنا سنتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے۔
اور جب رب راضی ہو جاتا ہے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ پہلے نمبر پر اللہ اکبر کا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر جسے رزق اور دولت کا خاص عمل کہا جاتا ہے، سورۃ کوثر جسے رکاوٹوں بندشوں کا آخری حل کہا جاتا ہے۔ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن آپ کو جادو جنات سے مار دیتا ہے۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، کاروبار میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، مسائل وہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو سورۃ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ کئی سالوں کی رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جائیں گی، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ کوثر کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار سورۃ کوثر پڑھنے سے اگر آپ کی 11 حاجات پوری ہو جائیں، 11 مقصد پورے ہو جائیں، 11 خواہشات پوری ہو جائیں، 11 رکاوٹوں بندشوں کا خاتمہ ہو جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے؟ آج سورۃ کوثر کا صرف ایک دن کا وظیفہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا سکتا ہے، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر سکتا ہے۔ عاجز بندہ بن کر، محتاج بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر محبت سے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ سورۃ کوثر پڑھ رہے ہیں، سامنے بیٹھی رب کی ذات سن رہی ہے۔ وہ جو دل کے راز بھی جانتا ہے، کیا وہ سورۃ کوثر کو نہیں سن سکتا؟ 11 بار سورۃ کوثر پڑھتے ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے آخر میں رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں جو آج ہر کسی کو ضرورت ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ دوستو، یا اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور یا رزاق اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ اور جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں یا اللہ یا رزاق کو پڑھتا ہے، تو ایک بار یا اللہ یا رزاق کو پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج اگر ایک دکان اچھی چل جائے تو گھر کے وار نیارے ہو جاتے ہیں، گھر کی خواہشات اخراجات پورے ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک دکان کی نہیں، یہاں رزق کے 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہ رزق رب کی طرف سے ہے۔ اگر آپ بھی اپنے 300 رزق کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں، یعنی خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اپنی ہر ناممکن خواہش کو، اپنی ہر ناممکن حاجت کو غیب سے پورا کرانا چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے یا اللہ یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رزاق کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا اللہ یا رزاق پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ 11 بار یا اللہ یا رزاق پڑھتے ہی اگر رزق کے بند تالے کھل جائیں، رزق کا سیلاب آ جائے، بند کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی مل جائے، اور جو کوئی سالوں سے نہ مل سکا آج یا اللہ یا رزاق پڑھتے ساتھ ہی مل جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی انشاءاللہ۔
کیونکہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک بات ضرور دھیان میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی ہے، لیکن پیارے دوستو، کبھی کبھار کچھ چیزیں جو ہم اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کسی اور صورت میں ہمیں اس سے بھی زیادہ بہتر عطا فرما دیتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو اپنے پاس جمع کر لیتا ہے اور ان کا مسئلہ آخرت میں ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ کبھی بھی رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عافیت والی زندگی کی دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے، ہر دلی نیک خواہشات کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ رسالت میں قبول و منظور فرمائے، اور جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔